Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis. एक नई एक चीज अब देख रहे हैं हम एटलीस्ट मीडिया के अंदर कि इमरान खान कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत दो। न्यूट्रल्स को उन्होंने कहा है कि भाई एक तो समझ नहीं आती न्यूट्रल्स ये लफ्ज कहाँ से आ गया, ये तो खारी बताएंगे मुझे। ये न्यूट्रल न्यूट्रल हम शुरू हो गए हैं, पहले करप्शन करप्शन था, न्यूट्रल न्यूट्रल है, फिर पता नहीं कुछ और एक वो सिंग वर्ड आ जाता है। बट एनीवे बात आती है कि उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है किसी ने तो कर ले, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलें ये भी देख लेते हैं। और फिर उन्होंने दबी लफ्जों में कुछ और लोगों के मुतालिक भी बात की। मरियम नवाज ने कहा है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तेल की कीमतें कम हुई हैं बैन अल-अक़वामी मार्केट में, प्राइम मिनिस्टर उसको आप देखेंगे कि जल्द रिलीफ मिलेगा। लेकिन ईद के बाद क्या होगा, और ये जो हमारी एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिक्स है जिसमें हम तीनों बात करते हैं, चारों बात करते हैं कि भाई लोगों को क्या बनेगा। तो मैं बुखारी साहब और ऑफ कोर्स इफ्तिखार साहब एंड जावेद ये तीनों मौजूद हैं और अपने अपने ये राय देते हैं, मुख्तलिफ होती हैं एंड एग्री टू डिसएग्री भी होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सी कि हम किस सिमत में बल्कि पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसकी सियासत को हम किस तरह देख रहे हैं। तो बुखारी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा एज ऑलवेज। आप मुझे पता है इस्लामाबाद में है, एक इम्पोर्टेंट मिशन में है, लेकिन ये बताइए कि इस्लामाबाद की एक हवा क्या है और ये जो इमरान की स्टेटमेंट आई है इस पे कितना आप गौर फिक्र करेंगे। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब जो कल तक चोरों डाकुओं से बात करने की बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो अब अपने जलसों में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि वो तो सबसे बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनसे बहुत मोहब्बत और प्यार थी उनको न्यूट्रल्स मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं वो, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी एक्ट से फौज जो है वो कमज़ोर हो। तो ये मेरे ख्याल से न्यूट्रल की गिरदान छोड़ देनी चाहिए। ये एक हमारे यहाँ मुहावराती जुमला है ना कि महबूबा कभी भी अपने पुराने आशिक का नाम नहीं लेती, तो ये रविश अब तर्क करके बाकायदा उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत दो, न्यूट्रल्स को वीक नहीं करना चाहिए ताकि क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट जो है उससे वीक होगी, तो ये दोनों खुश आइंद बातें हैं। अगर खान साहब इसके ऊपर कायम रहें, चूंकि वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन पब्लिक मीटिंग टू अनदर, इसलिए उनका कोई पता नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फंडामेंटल चेंज है उनके रवैये में कि वो उसी पार्लियामेंट को जिसको वो गैर आइनी, गैर कानूनी और पता नहीं क्या क्या के नाम से पुकारते थे, हरचंद के वो इसी पार्लियामेंट के सिलेक्टेड यानी इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे और 4 साल तकरीबन 4 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो हमने पहली बार सुना उनको कि वो इस पार्लियामेंट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। तो पहला कदम तो उन्हें ये उठाना चाहिए इफ ही मीन्स इट कि वो जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं उन तमाम एमएनएस को लेके पार्लियामेंट में आ जाएं। जो इतनी बड़ी कुव्वत है खान साहब और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में कि हुकूमत को सांस लेना भी मुश्किल कर सकते हैं अगर वो चाहें। कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अगर वो वापस पार्लियामेंट में आ जाए। इसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, पार्टी रैंक्स में लोग इसकी बात कर रहे हैं। कुछ ने तो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर मीडिया इंटरेक्शन में भी कहा है कि हमने खान साहब को मशवरा दिया है कि वो वापस पार्लियामेंट में आ जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम होगा उनकी तरफ से। और दूसरी, उन्हें या तो रियलाइजेशन हो गई है या उनको फौरी तौर पे हो जानी चाहिए कि न्यूट्रल्स कह के जिनको वो छेड़ते हैं उनके साथ इक्वेट किए बगैर, उनके साथ इंटरेक्ट किए बगैर, उनको साथ लेके चले बगैर इस मुल्क में हुकूमत करना नामुमकिन है। इस रियलिटी को माने। और एक बात मैं और कहता चलूँ पीछे, और आप मुझे प्लीज बेयर मी आउट कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, कि किसी भी मुल्क की, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड है, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, किसी मुल्क में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत, कोई सेटअप नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इफ्तिखार साहब, बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये पार्लियामेंट्स में जाए, लेकिन यू थिंक अभी इनके पास वो गुंजाइश है, इनके रेजिग्नेशंस का क्या है और पार्लियामेंट इस पे क्या करेगी कि भाई अगर वो आना चाहें। सर पार्लियामेंट कुछ नहीं कहेगी, स्पीकर को जाके कहें कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ख़त्म। क्योंकि स्पीकर के पास तो इन्होंने इस्तीफे जाके बुलाया था, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है, स्पीकर ने इनको इंडिविजुअली बुलाया है, दे रिफ्यूज़ टू गो। अब हकीकत तो यही है कि इनका डी नोटिफाई तो नहीं हुए, जब तक ये डी नोटिफाई नहीं होते दे रिमेन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर इफ दे आर,
So we have hope. जिस तरह के बुखारी साहब बात कर रहे हैं, we have hope. I don't have any hope. I don't have any hope. But you cannot rule out the hopes, क्योंकि ज़िंदगी सारी उम्मीदों पे वाबस्ता है. हम सब उम्मीदों पर ज़िंदा हैं. आने वाली कल की उम्मीद, आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद, आने वाले अच्छे खाने की उम्मीद, हम उम्मीदों पर ज़िंदा हैं. तो मुझे भी उम्मीद ही करनी चाहिए कि जाएंगे. देखें, पार्लियामेंट ने डेमोक्रेसी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार बुखारी साहब ने किया, मैं उसमें इजाफा नहीं कर सकता. इज़ ए वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और जितने कम लफ्ज़ों में जितनी डिटेल बात वो करते हैं वो उनका कमाल है. मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आइन को तस्लीम करने वाले लोग, पार्लियामेंट को तस्लीम करने वाले लोग और अदारों का एहतराम करने वाले लोगों के लिए तो पाकिस्तान की सियासत में जगह है. जो ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है. ख़ाह उनको कोई भी लाया हो, ख़ाह उनकी ट्रेनिंग और तरबियत कितने सालों पर मुहित हो, ख़ाह उनको तरबियत देने वाले कितने माहिर ही क्यों ना हो, ख़ाह उनको बिल्कुल स्क्रिप्टेड चीज़ें ही ना क्यों दी गई हों, वो कामयाबी उनको नहीं हो सकती. दे मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट. अभी आपने इफ्तिखार उम्मीद की बात की है, तो हम ये भी उम्मीद करें जो मरीम नवाज कह रही हैं कि भाई अब कीमतें सस्ती हो जाएंगी और मुल्क में काम सस्ता पड़ जाएगा. इस पे उम्मीद है? सिर्फ हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए. ये तो हमने कल मुतालबा किया ना, हमने ये मुतालबा किया है, सागदार से मुतालबा किया है और मिफ्ता इस्माइल से मुतालबा किया कि अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो हमें वो क्यों नहीं मिल रही और ना मिलने की वजह क्या है. आओ और आके अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करो. मेरा ख्याल है हमारे इसी पॉइंट को मरीम साहबा ने आगे जाके समझने की कोशिश की है. हमारा हक बनता है कि दुनिया में अगर तेल की कीमत कम हो गई है तो हमारे मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए. तो इतनी सिंपल सी बात है. अगर ऐसा हो जाए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी बात है, हुक्मरानों के लिए, और हम आवाम के लिए भी अच्छी बात है कि जिस दबाव में हम आए हैं माशी, उसमें से हम निकल आएंगे. दैट इज़ ए गुड थिंग. अच्छा जावेद, कल बुखारी साहब ने एक बात की थी कि देखें जब कीमतें बढ़ती हैं ऑल ऑफ अ सडन वो कीमतें बढ़ जाती हैं इमीडिएटली, लोगों को बगैर बताए चलें ठीक है मान लिया, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं यही इनका बोन ऑफ कंटेंशन है कि भाई तुम क्यों नहीं कीमतें यहाँ भी क्यों नहीं कम करते हो, क्योंकि मरियम ने कहा है. एक मिनट मुझे, आप क्यों हमारी दुखती रग को छेड़ते हो? आपको पता है कि ये मुल्क सरमायादारों के हाथ में है, हर चीज़ का फैसला वो करते हैं. जी जॉय. देखिए पीजे, ये तो एक फैक्टर है ना. असल फैक्टर देखो, जो कीमतें कम होने का इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट के अलावा IMF है. क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है कि वो IMF की कंडीशंस मीट किए बगैर आगे उसका चलना मुश्किल है. जब तक आप IMF की कंडीशंस मीट नहीं करेंगे उस वक्त तक बाकी दुनिया के जो अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और बाकी डोनर्स कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया है, जो कतर के साथ आप आलमोस्ट 6 से 8 अरब रुपए का फाइनल कर चुके हो, UAE हो, ये पैसे कभी भी नहीं आएंगे. इसलिए ये कंडीशंस को मीट होने तक आप महंगाई कंट्रोल करने की सिर्फ कहानी है. ये वही कहानी है जो शहबाज शरीफ साहब ने कही थी कि जी 1 जुलाई से बिजली की लोड शेड, 1 जून से बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी. क्या खत्म हुई? क्या खत्म होगी? नहीं होगी. ये माशी मुश्किलात और आएंगी आने वाले वक्त में, ये कम नहीं होनी. अगले कम से कम 4 से 6 महीने, उसके बाद आप हमारी डिबेट क्या है? हमारी डिबेट क्या है? हमारी डिबेट क्या है जी? हमारी डिबेट सिर्फ सिंपल बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क की माशी सिचुएशन है, उस माशी सिचुएशन से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकजा हो जाएं, कोई एक कौमी एजेंडा बनाएं, कौमी मईशत के बारे में बात करें, 10 से 20 साल का प्लान बनाएं, उस पर सारे मिल बैठ के उस पर अमल करें और उसके अलावा अपनी पॉलिटिक्स करें. अगर आपने इस मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है, अभी जो कुछ हो रहा है पीजे, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, ये फायर फाइटिंग हो रही है. 6 महीने, 8 महीने, साल के लिए आप फिर कुछ चीजों को कंट्रोल कर लेंगे. फिर जब आप 160 अरब पे जाएंगे, फिर आप इसी सिचुएशन में घूमे आ जाएंगे. ठीक है. तो इसलिए जो बात हो रही है आगे पाकिस्तान के चलने की, जिस पे मैं शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी
being अपोजिशन लीडर, जब उन्होंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान की हुकूमत को ऑफर की, इमरान खान को वो ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी. बट अगेन इट इज नॉट टू लेट, इट इज नॉट टू लेट. एक आखिरी बात, एक सेकंड में आखिरी बात कर दूं. अगेन इट इज नॉट टू लेट. इमरान खान आपको कह रहा है कि मिल बैठ के कुछ चीजें डिसाइड कर लें और इलेक्शन कॉल कर लें. तो मैं ये समझता हूं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, मईशत के लार्जर इंटरेस्ट में, आज हम अपनी अना और ईगो को साइड पे करके मिल बैठ के कोई लाहे अमल तय करें और आगे मुल्क को लेके चलें. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गिरोह के कहने पे और दबाव में आके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो, ये कोई दबाव नहीं है प्लीज, आपने कह दिया ना जो कह दिया. किसी के दबाव में आके और किसी के जुलूस निकालने से और किसी के बयान देने से और किसी के धमकी देने से और उस अदारे को चैलेंज करने के, जिस अदारे ने इलेक्शन को कंडक्ट करना है, ये ऐसा दबाव में आके तो कोई फैसला होना नहीं चाहिए. एक बात. और फिर ऐसे फैसले कोई वक़्त नहीं रखते. पाकिस्तान का मसला इतना सादा नहीं है कि दो लोग बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आएगा. पाकिस्तान के मसाइल अब बहुत गहरे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है. हर इशू के ऊपर डिबेट की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, यूनिवर्सिटियों में, दानिशवरों के हल्कों में और आवाम की सतह पर. ये नहीं है कि दो लोग बैठ जाएं. साहब कहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है. आपने अगर ये ईगो पीजे, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ईगो से नहीं निकलेंगी तो पाकिस्तान फिर किस तरफ जाएगा? कौन सी ईगो? ये ईगो का अगर ये बात है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, तो फिर ये हम प्रेशर में नहीं आएंगे. प्रेशर में नहीं आए. फिर प्रेशर तरीके लगा के पाकिस्तान का भी तो है, तो उनको क्यों मारते हो? सबके साथ मिलकर बैठ के बात करें. नहीं, आप देखें, आप बात कुछ और कर रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं किसी के प्रेशर में आके एक चीज जो आईनी तौर पे एक खास वक्त में होनी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता. मैं ये कह रहा हूं. ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हर बदलते वक्त के साथ ये मुझे नहीं पता अपनी आप चीजें क्या बातें कर बदलती रहे हैं. मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रहे हैं. महीने पहले वो इलेक्शन की बात करती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं इनके कोई प्रिंसिपल स्टैंड है, हर चीज आइन के मुताबिक, हर चीज आइन के मुताबिक, उनका भी पॉइंट लेना. एक मिनट, हर चीज आइन के मुताबिक होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल. अर्ली इलेक्शन भी आइन के मुताबिक ही है. नो, once it is required by the people of Pakistan. इस महंगाई और तूफान में अर्ली इलेक्शन आइन के मुताबिक है. नो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ. जावेद साहब जरा प्लीज बुखारी साहब को थोड़ा सा उनका इनपुट ले लें. जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं बुखारी साहब, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं कि ये एक या दो लोगों का मसला नहीं है. एंड ही इज क्वाइट राइट. द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ग्रैंड डायलॉग? इसकी हम बात कर रहे हैं, बट द ग्रैंड डायलॉग इज नॉट इन द पिक्चर एट द मोमेंट. पीजे मैं अर्ज करूं आपको इस हवाले से, हमने बहुत जल्दी की, हम इमरान खान के इशू से हटके और प्राइसेस के ऊपर आ गए और कीमतों के ऊपर आ गए. असल में बात यह है कि उनके रवैये में ये चेंज क्यों है. वो अचानक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करने लगे हैं, वो अचानक न्यूट्रल के साथ ताल्लुकात की बात करने लगे हैं, कहते हैं कोई दुश्मनी नहीं है उनसे. इसकी 2-3-4 वजूहात पर हमें गौर करना चाहिए. पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं और उनके पार्टी के दीगर लोगों के ऊपर भी केसेस हैं. कुछ उनके जो हम ख्याल की फौज है उनके ऊपर भी केसेस हैं. और इसने काफ़ी अनर्व किया उनको, इसलिए कि अदालतों में जाके जमानतें करानी पड़ रही हैं. खुद इमरान खान साहब को भी, जिसका पहले कोई तसव्वुर भी करने के लिए तैयार नहीं था, ना खुद कभी इमरान खान साहब ने सोचा होगा. दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का जो है, जिसके ऊपर सारा दारोमदार है कि इस वक्त कौन सी पार्टी जो है वो सही अवाम की पार्टी है, उसका एक लिटमस टेस्ट बहुत दूर नहीं है. और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जलसों का एक कंपटीशन है. इमरान खान साहब जहाँ जहाँ जलसे करके जा रहे हैं, मरियम वहीं जलसे कर रही हैं. और अगर किसी ने कल का जलसा देखा है शेखुपुरे का, तो ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है. तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से. और दूसरी बात ये कि उनको, इमरान खान साहब को ये भी रियलाइज होने लगा है कि न्यूट्रल कह के जिनके साथ उन्होंने कुट्टी की हुई है, उनके साथ बातचीत के बगैर गुजारा नहीं होगा. मुझे यूँ लगता है कि अगर न्यूट्रल्स को किसी वजह से कोई रोल अदा करना पड़ा तो पीटीआई वापस नेशनल असेंबली में आएगी. ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये हवा में नहीं है. इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा था कि पार्टी के अपने अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और खुद इमरान खान साहब अब वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझने लगे हैं. इसलिए कि उनकी आवाज़ जो है वो या तो एक चैनल तक महदूद रह गई है, और या वो जब तक पब्लिक में ना आए, उनकी बात के जो चर्चे हर वक्त हर घड़ी रहते थे, वो भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس رویے میں چینج جو ہے اس کو اٹھا کے نہیں پھینکنا چاہیے، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس کے علاوہ وہ جو انقلاب کا وہ جو ریاست مدینہ کے جو وہ سلوگنز تھے ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے بھی ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں آ کے اور فیلو پارٹیز جو ہیں جو کنٹمپرری پارٹیز ہیں ان کے لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تنہا ہی از نائدر ہیئر نار دیئر. بالکل صحیح کہا. ایک بریک کا وقت پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد میں افتخار صاحب کے پاس آؤں گا اور جاوید کے لت سے وہ سے. لیکن رانا ثناء اللہ نے بھی ایک کمپلینٹ کر دی ہے اے این ایف کی کہ یہ جی میرے ساتھ کیا انہوں نے کیا. بالکل وہ ان کا حق بنتا ہے کمپلینٹ کریں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو کل ہم نے بات کی تھی اسد عمر اور فواد چودھری نے جو بات کہی ہے تو آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ. لیکن ایک اور چیز ہے، عمران خان نے جو کہا ہے کہ دیکھو اگر آپ اپنی فوج کو ویک کرو گے تو دشمن کو تکڑا کرو گے. یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے خود کہا ہے. اب اس پہ تو ڈیبیٹ ختم ہو جانی چاہیے کہ جی وہ خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ خلاف سب نے بولا ہوا ہے، سب نے بولا ہوا ہے، ایک نہیں عمران نہیں ہے، ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ بولا ہوا ہے. تو آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا لیٹس کٹ دا کمرشلز. اب آگے چلو. یہ پچھلے جو ہم نے یہ جس طرح خار کہتے ہیں نا پیچھے جو ہو گیا ریفرنس تھوڑا سا لے لو، لیکن چلو آگے اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. اب یہ جو عمران خان کی جو فارمر پرائم منسٹر ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، بخاری صاحب نے کہا بڑی سنگین ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے اندر دو پوائنٹس آتے ہیں. کیا یہ پولیٹیکلی ایک پیسیفیکیشن ہے، یا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو رہی ہے، یا یہ مل کے دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن ایمننٹ ہے کہ اگر یہ جلوس میں ویدر پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو، جلوسوں میں کچھ نہیں اب رکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس کو یہ کہتے ہیں اس کو سپریم ہونا چاہیے. کیوں افتخار صاحب کہہ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے تو مان لینا چاہیے، اور میں نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے. میں نے کہا کہ دباؤ کے تحت نہیں ماننا چاہیے. ہاں ہی کین کم ٹو دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ میں آئے اور کوشش کرے کہ جو چیف پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس لائے، اس کو فارغ کر دے اور پرائم منسٹر بن کے الیکشن اناؤنس کر دے. مجھے آج تک اس سوال کا جواب آپ سب دانشور نہیں دے پائے کہ جب وہ خود پرائم منسٹر تھا وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا تھا تو اس نے اس وقت پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے نئے انتخابات میں کیوں نہیں گیا؟ یہ نئے انتخابات کا خیال اس کو اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد کیسے آیا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی جواب کبھی نہ کبھی ہمیں ملنا چاہیے، کہیں سے یہ نہیں ملنا چاہیے. پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کا کانسٹیٹیوشنل ایک ہے آپشن، اس کو ایکسرسائز کرے اور جائے. اگر الیکٹ ہو جاتا ہے ایز اے پرائم منسٹر شوڈ ڈیزالو دی اسمبلی اینڈ گو فار دا الیکشن. لیکن آپ دیکھ نہیں رہے وہ کر کہہ رہے ہیں، وہ صرف دباؤ کو بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. لیکن دباؤ کے تحت میں نے ہمیشہ، جب یہ پہلی دفعہ بھی دباؤ لے کے آیا تھا اور یہ پارلیمنٹ کے باہر آگے کھڑے ہو گئے تھے کئی دن کے لیے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دباؤ کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے اور دھرنوں کے ذریعے پارلیمنٹوں پہ دباؤ ڈالنے کی رسم جو ہے غلط ہے. شکر ہے کہ اس وقت یہ کامیاب نہیں ہوئے اور پارلیمنٹ کے اندر شدید ترین اختلاف رائے کے باوجود ایک رائے پائے گی کہ نہیں، ہم نے دباؤ کے تحت نہیں آنا. چاہتے ہیں کہ پارلیمانی ڈیموکریسی پاکستان میں چلے تو یہ دباؤ کے تحت نہیں چلے گی، یہ الیکشنز کے تحت چلے گی. اب آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں پہ اس وقت یہ بھی نئی سوچ جنم لے رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے جو وہاں کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رنگ کا ہی نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہو رہا ہے نا، دباؤ کے تحت نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، عمران ہیز اے رائٹ، عمران ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ تقریر کرے، سب کچھ کرے، لیکن ہم عمران کو یہ جو رستہ دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہیں، یہ غلط. ایک دوسرا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں میرے دوست، اب وہ بہت سنگین نوعیت کی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 3 مہینے تک ہم اس کرائسس میں رہیں گے، کوئی بھی اس کرائسس کو ریزالو کرنے کی نہیں ہمت رکھتا. سو یہ مال بھی بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مال یہ بیچنا چاہیے کہ اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کرو، اور جب میں کہتا ہوں اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کرو تو میں پھر انہی باتوں کو دہراتا ہوں لوکل باڈیز کو. یو ول سی اے چینج ان پاکستان پالیٹکس. یہ سب غائب ہو جائیں گے جن کو آپ برا کہتے ہو، چور کہتے ہو، چکا کہتے ہو، فراڈی کہتے ہو، منی لانڈر کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو. ابھی بہت سارے فکرے بولے گا میرا دوست جاوید ان کے خلاف. تو وہ سب فکروں کا جواب یہ ہے کہ یہ جان چھٹ سکتی ہے ان سے کہ اگر ہم جا کے مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا دیں. کیوں جی جاوید؟
دیکھیں میں تو ایک بات پہ بڑا کنونس ہوں کہ جس طرح عمران خان پچھلے کافی عرصے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ماضی میں بھی یہ کرتے رہے، جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا. ہمیشہ سے ان کا ایک ہی ٹارگٹ رہتا ہے کہ کس طرح انڈر پریشر کر کے اقتدار میں لایا جائے. لیکن اب چونکہ بات چیز سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، کیونکہ جس طرح اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اداروں پہ بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ادارے بھی اپنی چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کریں، کیونکہ جب تک اب یہ چیزیں اب کوئی چھپنے والی نہیں ہیں معاملات کو. آپ ایک سیکنڈ پیجھے، چاہے میں کہوں آپ کہیں، جاوید آپ کنٹینیو رہیں. آپ نے بورڈ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ادارے مضبوط کرو، اور بھائی آپ کو پولیٹیکل اگر کوئی غلط کام کہتا ہے کوئی بھی ہو تو وہ ادارہ کا جو اہلکار ہے وہ کیوں اس کو اوبے کرتا ہے؟ اب آپ دیکھو نا، آپ دیکھو کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر ایک طرف تو عمران خان نے یہ بات کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی کہہ دی کہ اداروں کو مضبوط کیے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. دوسری طرف آپ کے انٹیریئر منسٹر نے ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوشن پہ کو چارج شیٹ کیا ہے. تیسری طرف آپ کے تیسرا ادارہ جو نیب ہے اس کے ہیڈ کو چارج شیٹ ہوا ہے. یار یہ وتیرے کب تک چلیں گے؟ جب تک ان کا جواب نہیں آئے گا، جب تک ان کا جواب نہیں آئے گا، یا جب تک ان لوگوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا کہ وہ قانون اور آئین کو تجاوز کر کے چیزوں کو اپنے اختیارات کو کیوں استعمال کرتے ہیں. یہ اس وقت چیزیں چلتی رہیں گی. یا چوتھا حل اس وقت جس چیز کی میں بار بار کنونس ہوں، جو چیز مجھے ڈراتی ہے وہ ڈراتی ہے اس غریب عوام کو مہنگائی کا طوفان آج کل اور آنے والے وقتوں میں. مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا، چاہے کوئی تیسرا فریق ہمیں بٹھائے، جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، جن کو ہم ہر پارٹی اپنے مطلب کا نام دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے بیٹر انٹرسٹ میں، مستقبل کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے ان سب کو بٹھائیں. اگر الیکشن کی ضرورت ہے تو خدارہ اپنی ایگو کو سائیڈ پہ کر کے الیکشن کرا لیں، 6 مہینے بعد کرا لیں، 3 مہینے بعد کرا لیں. پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، لیکن اپنی ایگو کو ختم کر کے اس ملک اور اس قوم کی معیشت کے بارے میں سوچیں. ایک منٹ، کتنے یہ میرا دوست کتنا بھولا دوست ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ عمران خان صاحب کے رویے میں جو تبدیلی ہے وہ صرف وہ چند باتیں نہیں ہیں جو میں نے کہی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے انہوں نے یہ تسلیم کیا حامد خان کے سامنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی کرائی گئی کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا. یہ چھوٹا کنفیشن نہیں ہے فار گاڈ سے. ایک ایسا سانحہ جس نے پورے کے پورے ملک کے جوڈیشل سسٹم کو ایٹ سٹیک پہ ڈال دیا تھا. ایک طرح کا کس نے کرائی؟ جی یہ کس نے کرائی غلطی؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی پر. اور اب دیکھیں دو طرح کی تنقید ہے اداروں کے اوپر. ایک تو وہ ہے جس کے حوالے سے میں نے اور میرے سارے ساتھیوں نے بات چیت کی ہے اب تک، اور ایک دوسرا اس کا پہلو ہے مثال کے طور پہ نیب کے چیئرمین کے سابقہ چیئرمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نیب ٹارگٹ ہو رہی ہے، انڈیویجول ٹارگٹ ہو رہا ہے. یہ بے پناہ میں مثالیں دے سکتا ہوں. ایک ایسا کیس جس کو لے کے پی ٹی آئی چلی تھی، کیونکہ شہریار افریدی پی ٹی آئی کا فیس تھا، جس نے اونرشپ لی تھی اس سارے رانا ثناء اللہ والے کیس کی. اور میں نے اللہ کو جان دینی سے شروع کر کے پتہ نہیں وہ کہاں کیا دیتے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اس کو ڈسون کیا پہلے سب سے فواد چودھری نے کہا میں نے تو کیبنٹ میں کہا تھا کہ یہ حرکت آپ نہ کریں. اس کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی اس سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی تنقید جو ہے یہ تو ہوگی. ادارے ٹھیک بھی تبھی ہوں گے جب ان کی فالیز کو ایکسپوز کیا جائے گا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں اس خاتون کو جس نے اتنی جرت کی ہے کہ اس نے آگے یہ کہا ہے. یہ ملبہ بھی عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو عمران خان میرے خیال سے اننافذ اگر نہیں ہو رہے ہیں تو صورتحال سے پریشان ضرور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لہجے میں، ان کے رویے میں اتنی ریڈیکل چینج آئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ کا کیس. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو ان کے وہ 6 مہینے جو انہوں نے آئسولیشن میں جیل میں گزارے تھے وہ واپس لا دیں ان کو.
وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو چیف کو بھی خط لکھ دیا ہے. اب دیکھیں نا, چیف کو خط لکھنے کی نوبت اس لیے آئی کہ ایک تو اس میں یونیفارم بندہ انوالو تھا, اور دوسرا یہ کہ لوکل مقامی عدالتیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے اوپر. وہ کیس آج بھی ضمانت پر وہ ضرور ہے, لیکن وہ ان کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے ابھی تک. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو لے کے پیجے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے 13 پارٹیاں کی, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. وہ اگر یہ ایزیوم کر لیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اجاڑ دیا ہے, تباہ کر دیا, یہ ان کی غلط فہمی ہے, وہ اس میں مارے جائیں گے. اگر انہوں نے, عمران خان نے بات چیت کی بات کی ہے تو اس کو فوری طور پر شروع کرنا انکمبنٹ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہا. ایک چلتے ہیں, لیکن بریک سے پہلے افتخار احمد صاحب نے ایک بات کی, عمران کو پہلے یا اسمبلی ڈیزالو یا الیکشن کروا دیتا, ایک مس کیلکولیشن ہوگی. اس کا ایگزامپل انہوں نے برطانیہ کا کہا. ڈیوڈ کیمرن وہ سمجھتا تھا کہ میں ریفرینڈم کرا لوں گا اور ہم ای یو میں رہیں گے. وہ غلط ہو گیا, اور کیونکہ اس نے جو ریفرینڈم کرایا وہ اس کے خلاف چلا گیا اور برطانیہ بریکسٹ پہ چلا گیا. تو یہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں, کئی دفعہ ٹھیک ہوتی ہیں, کئی دفعہ خراب ہوتی ہیں. but that's the name of the politics. اور بات کرتے ہیں آگے کیا ہوگا عید کے بعد. یہ کورونا آپ کے سامنے آ گیا بھائی, اور کئی آپ کے سامنے اور مشکلاتیں ہیں, پرٹیکولرلی مہنگائی کی. کل آپ کے بازار سستے ہوں گے یا آج سستے ہیں بازار؟ اس پہ ہمارا پینل کیا کہتا ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. بات میں کیا ہوگا, عید کے بعد کیا ہوگا, وہ آپ کو بڑی اچھی بات ہے. بریک میں افتخار نے ایک ریمارک پاس کیا ہے, وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. گند گلیوں میں پڑا ہوگا, ہر جگہ گندگی ہوگی, ہونا یہی ہے. بالکل افتخار صاحب, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. لیکن دا کوشچن از کہ یہ ضمنی انتخابات تو ہوں گے اپنی جگہ پہ, ہمارے ریلیشنز جو ہے یہ پرٹیکولرلی سی پیک کے, یہ ڈو یو تھنک کہ اس پہ بھی ہمیں زیادہ امید رکھنی ہے؟ آئی ہوپ کہ ہمیں رکھنی ہے, آئی ہوپ کہ ایسا ہوگا, اور یہی ہمارا فیوچر ہے. جہاں تک اتنی سڑکیں لائی گئی ہیں, ان سڑکوں کے گرد ہم نے فیکٹریاں بنانی تھی, ہم نے انڈسٹریل یونٹ بنانے تھے, انڈسٹریل زون بنانے تھے, لوگوں کو جابز دینی تھی, وہ ہم سب بھول گئے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری. بالکل صحیح. تو بخاری صاحب, میں آپ پہ آتا ہوں کہ اس کے بعد جاوید, کہ آپ فار ایگزامپل یو اے مڈل ایسٹ میں جائیں, ہر ہفتے جائیں, کوئی نئی نہ کئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور ہم سی پیک پہ جتنی ہم نے کھانے کھا لیے ہیں, کانفرنسز کر لی ہیں, آپ نے موٹس کنڈکٹ کر لی ہیں, سی پیک پھنسا ہوا ہے. کیوں؟ یہ گولڈ مائن ہے, اس پہ ہم کیوں نہیں آگے چلیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ عید کے بعد 2-3-4 چیزیں جو ہیں اس کی توقع بھی رکھنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو پرائسز عید کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں, جو خاص طور سے ضروریات زندگی کی آئٹمز ہیں, جو سبزیاں ہیں, پھل ہیں, دالیں ہیں, گوشت تو خیر سستا ابھی ہوگا ہی کیونکہ قربانی کا گوشت بہت دن تک چلے گا. لیکن 2-3 بڑے ایونٹس جو ہیں, ایک تو یہ کہ اس کے بعد فوری طور پہ ضمنی الیکشن ہے, اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پنجاب میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ ابھی تک اپنی زمینی گراؤنڈ جو ہے اس کی گرپ اس کے اندر پاس ہے, یا تحریک انصاف نے پینیٹریٹ کیا ہے پنجاب کی سیاست میں, پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, اور وہ اپنی ساری سیٹیں جیت جاتے ہیں, جس کا دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. سوری, دوسری بڑی بات سی پیک کی آپ نے کی, مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے, اور میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے میں بیس آف ورک اس میں کئی گنا بڑھ گئی ہے. چائنیز جو انویسٹرز کا ڈیلیگیشن آیا تھا جب رشکئی میں گئے تھے پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے اس وقت بھی اس کا اظہار کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جن شعبوں میں کام رک گیا ہوا تھا, مثال کے طور پہ جو گوادر کے لیے واٹر ٹینک کے پیسے آئے پڑے تھے, یعنی آپ اندازہ کریں, یہ بھی اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ فنڈز موجود ہیں لیکن وہ 3 سال میں خرچ نہیں کیے گا, وہ 3 سال سے پڑے ہوئے ہیں وہاں, اور ایک نہیں کئی منصوبوں کے اوپر فنڈنگ موجود ہے, کئی گرانٹ کی صورت میں اور کہیں بالکل ہی نامینل انٹرسٹ ریٹ پہ ہے, لیکن کام اللہ کے فضل سے کسی نے ہلا کے نہیں دیا. تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایکٹیویٹی ہے. دوسرا جو ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی یو اے ای کے ان سے اور قطر کے ان سے, یہ دونوں ہی ڈونر کنٹریز رہے ہیں پاکستان کو ہمیشہ. ہماری ایک لارج نمبر آف ورک فورس وہاں پہ کام کرتی ہے, ریمیٹنس کے حوالے سے بھی یہ بہت ملک امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور جس طرح کی ان کی لیڈرشپ نے خواہش ظاہر کی ہے
اور جس طرح کا رسپانس دیا ہے پرائم منسٹر کو، تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو لیک آف فنڈس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا IMF کے اس سوتیلی ماہ والے رویے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ان کو دوست ممالک کی حمایت سے اور ان کی فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ بالکل انیشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لانچ بھی کیا جا سکتا ہے اور کمپلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اچھا اومن ہے. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں مجھے یوں لگ رہا ہے، میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، کہ اب PTI کی لیڈرشپ یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ جس طرح یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 14 مہینے رہیں گے، اب تو کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں تین دفعہ کہ ہم 14 مہینے کے لیے کام کریں گے. جی میں یہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. بخاری صاحب، جاوید آپ مجھے بتائیں نمبر 1 کہ جو بخاری صاحب نے بات کی، اور آف کورس یہ جو ہم اس وقت ایک ڈائلیما میں ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ چیمپئن تنقید کار ہو گئے، لیکن تنقید کرائے اب برائے تعمیر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سی پیک کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے نا، دیکھیں جو بھی تیسرا ملک کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اس وقت انویسٹمنٹ کرتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ یہ حکومت اگلے 4-5 سال رہے گی. جب انسرٹینٹی کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں ڈائلاگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ امید رکھیں کہ پالیسیز کنٹینیو ہوں گی، اس پہ شاید میرے خدشات ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ کی کوئی بھی اکنامک پالیسی ہمیشہ اس وقت فروٹفل ہوتی ہیں جب تک وہ لانگ ٹرم نہ ہو. شارٹ ٹرم کچھ بھی نہیں ہوتا اکانومی میں، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حکومت میں سٹیبلٹی ہونا، اور ہمیں حکومت میں جو انویسٹمنٹ ہونی ہے یا جو پالیسیز چلنی ہیں کیا وہ 5 سال چل سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی. اس کا آپ نے ماضی میں دیکھ لیا کہ 2018 تک جب سی پیک چل رہا تھا تو جیسے ہی حکومت چینج آئی تو اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہوئیں. تو یہ سب سے بڑا کسی بھی اکنامک ایشو کے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ شارٹ ٹرم تو ہو سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر میرے سے یہ پوچھیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹیز کی اور سب کے اکٹھے ہونے کی، جو بخاری صاحب کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہ 18 مہینے کی بخاری صاحب نے تو گارنٹی دے دی، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا. کیوں کہ عمران خان نے جو بات کی ہے اس بات میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لگایا، ایڈ کی ہوئی بات کہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر ہم اگلے الیکشن کی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ہم یہ بات مس کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا. آپ کا سی پیک بھی چل پڑے گا، میں یہ سمجھتا ہوں IMF بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی اکانومی معیشت کی طرف چلنا پڑے گی. اس وقت تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہوں اور اگلے الیکشن کا اناؤنس ہو. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور افتخار صاحب کا یہ جو کہکا ہے اس کو میں الفاظ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو DNA. بخاری صاحب، اپنا افتخار صاحب، آپ نے ایک کہکا لگایا تھا، اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں الفاظوں کے اندر. میں اس بات پہ کہکا لگا رہا ہوں کہ میرا دوست کتنا بھولا ہے. یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا مطالبہ مانے بغیر اب اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ سی پیک چل سکتا ہے، نہ سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ غیر ملکی پیسہ دیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ ہم عمران خان کی بات مان لیں اور اس کو کل صبح الیکشن دے دیں. میں اس پہ ہنسا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس نے ایک بڑا پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی کہ بڑی سکون چاہیے سیاسی امور میں، سیاسی معاملات میں، تو تب معاملات چلتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں تھا تو سی پیک والوں کو کیا اس حکومت پہ اعتماد نہیں تھا؟ کیوں نہیں پروجیکٹ چلے آگے؟ کیوں نہیں کام آگے ہوا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. دوسری بات میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ کون سی رکاوٹیں تھیں عمران خان کے دور میں؟ بالکل صحیح چل رہا تھا، 4.25 سال تک وہ بلا چیلنج ہی واز دا پرائم منسٹر آف دا پاکستان. کون سی رکاوٹیں تھیں؟ کون سی سازش تھی جو اس کے رستے میں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، نااہلی تھی. اگر میں افتخار صاحب کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پلیز. افتخار صاحب کا سوال بالکل ٹھیک ہے. میرے اسی سوال کا جواب یہ ہے کہ اکنامک کنٹینیوٹی نہیں تھی. عمران خان نے آتا ہی سی پیک کا آڈٹ کرنا شروع کر دیا، جو پچھلے ایگریمنٹ تھے ان کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا. افتخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
اس وقت کی جو ایگریمنٹس تھے، جو آپ کے معاہدے تھے چائنا کے ساتھ، آپ نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا عمران خان نے. تو پھر غلط تھا نا، تو غلط کیا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ ملک کی ترقی کو روک دیا، افتخار صاحب ملک میں غربت میں اضافہ کر دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا. تو تیسرا ملک آپ کے ساتھ تب بھی کنٹینیو بات کرے گا جب اس کو امید ہوگی کہ اس کی پالیسیز چلتی رہیں گی. میرا پوائنٹ چلیں جی بخاری صاحب. جی میں بس مختصراً عرض کر دوں آپ سے کہ نیلسن منڈیلا آئے تھے 1997 میں پاکستان، تو ایک اسٹیٹ بینکوٹ میں جہاں میں خود موجود تھا، نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں جس طرح ملیشیا بنا ہے، کوئی ایڈوائز کریں. انہوں نے کہا لیٹ دا فیسز چینج بٹ ڈونٹ چینج یور پالیسیز. کنٹینیوٹی رہے گی اگر تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں اس وقت کہ اگر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر اگر سیاست نہ کی جائے اور ان کو چلنے دیا جائے تو میرے خیال سے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں وہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. اچھا سر، کورونا پہ بتائیں، چھٹی لہر آ گئی ہے. کورونا پہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ اچیو کیا تھا، جس طرح ہماری مثال دی جاتی ہے، یہ کریڈٹ آپ عمران خان صاحب سے واپس نہیں لے سکتے کہ جس طرح پاکستان نے کرونا ہینڈل کیا وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف سے توجہ کم کی اور ہمارا یہ سٹیٹس ختم ہو گیا تو اس سے قوم کی جو تباہی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. 30 سیکنڈ افتخار صاحب. جی میرے گھر میں تو 2 پیشنٹ موجود ہیں اور مجھے گھر والوں نے کہا ہے کہ اس کے بغیر تم پبلک پلیس پہ مت جاؤ. میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ دوبارہ ماسک پہن لو، کیونکہ یہ ماسک ہی ایک سیفٹی ہے کورونا سے بچنے کے لیے. پلیز ماسک خرید دو، مہنگا نہیں ہے، بہت دقت ہے، بہت مشکل ہے. 4000 روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے پرائیویٹ، 4000 روپے کا. حکومت کی ادارے بالکل بند ہو گئے ہیں، وہ جو تھے بند ہو گئے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی ان لوگوں کو. جی فائنل ورڈز. دو چیزیں کرنے کی ہیں. پہلی چیز ہمیں خود احتیاط کرنی ہے. اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ کسی کو بخار ہے یا فلو ہے تو ہم ماسک کا استعمال فوری شروع کر دیں. دوسرا اپنا ٹیسٹ کروائیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرونا کی ڈوزز نہیں لگوائیں پلیز وہ لگوا لیں. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. یہ ضرور جاوید صاحب نے، افتخار صاحب نے کہہ دیا. جاوید تھینک یو ویری مچ، افتخار صاحب تھینک یو، بخاری صاحب تھینک یو. اور میں ذرا آپ تینوں کو ایک ایک کہہ دیں پلیز. عید مبارک. ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں آل اوور دی ورلڈ اپنی زبان میں عید مبارک کہہ دیں پلیز. میری طرف سے حج اکبر بھی مبارک. بالکل میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور خوشیاں لے کے آئے. میری طرف سے اور تمام سٹاف کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید مبارک، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بالکل تھینک یو ویری مچ. اور اینڈ میں ہمیشہ جاوید کہتے ہیں میں نے 2 باتیں کرنی ہیں، تو اس موقع پہ انہوں نے ایک بات کی، بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ اگلے جمعرات آپ کے ساتھ دوبارہ ہم آئیں گے. کل ہمارا ایک عید کا شو ہے تو کل پروگرام نہیں ہوگا، لیکن جمعرات کو جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو ابھی خاصا بات کر رہے ہیں ضمنی الیکشنز کی، اس میں ذرا بڑی کمپریہنسو ایک ڈیبیٹ ہوگی. فائنل ایک میں ضرور بات کروں گا. ہم ساری بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. دیکھیں جو اہلکار ہیں حکومت کے، وہ قانونی طور پہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ غلط کام کرو پھر آپ اس کو ریزائن کرو، پھر یہ بات ہوتی ہے اور یہاں سے سسٹمز چلتے ہیں. اور اگر آپ کریں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ looking after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.